درندہ ہو گیا ہے آج انسان، اب اس پر آدمیت رو رہی ہے۔ ابھی گزرا تو میرٹھ کی زمین پر، ابھی گزرا تو میرٹھ کی زمین پر، ابھی گزرا تو یو پی کی زمین پر، قیامت در قیامت ہو رہی ہے۔ السلام علیکم حضرات، آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے خاص کارکرم دی گولڈن آور میں۔ آج ہم لوگ جس شخص سے ملنے والے ہیں وہ کسی پریچے کے محتاج نہیں ہیں، پر آپ سبھی ہزاری باغ کے جتنے سارے شاعر ہیں اور جتنے سارے ساہتکار ہیں ہندی کے ساہتکار، وہ سارے لوگ اچھوتے رہ گئے تھے کہ ہمارے شہر میں ایسے شخصیت ہے جو ہم لوگوں سے روبرو نہیں ہو پائے تھے۔ تو آج ہم نے وہ موقع پا لیا ہے اور یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے آج شمس الحسن جی ہیں۔ تو آئیے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اتنے خاص میرے لیے مہمان ہیں آج۔ آپ دلی سے آئے، جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ آپ ہزاری باغ کی سرزمین پہ آئے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے چاہا کہ یہ موقع چھوٹنا نہیں چاہیے، تو بہت جلد اور بہت ہی کم سمے میں آپ سے جاننا چاہیں گے بہت ساری باتیں۔ تو چلیے باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ اپنے بارے میں ہمارے درشکوں کو بتائیے۔ اللہ ہزاری باغ تو مجھ سے اچھی طرح سے واقف ہیں جی کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ ویسے میں اور تمام لوگوں کے لیے اپنا مختصر سا تعارف تو نہیں کہوں گا، لیکن تھوڑی سی مختصر سی جان پہچان کے لیے جی جی آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا وطن بیت و شریف ہے۔ یہاں سے گیا کے بغل میں آبادی ہے، وہ اسی بنیاد میں اسی وجہ سے میرے نام کے ساتھ بیسوی لگا ہوا ہے۔ ویسے میرا نام شمس الحسن ہے اور بیت و شریف کی نسبت سے بیسوی کہتا ہوں۔ قلمی نام ہمارا شمس بیتوی ہے اور اسی قلمی نام سے مشہور ہوں۔ یہاں سب لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہاں 20 جنوری 1987 میں نے ایک تنظیم کا یہاں قیام کیا۔ کیا نام تھا سر اس تنظیم کا نام کاروان ادب۔ کاروان ادب بحمد تعالیٰ زندہ رہا اور آج بھی زندہ ہے۔ البتہ میں اس سے الگ اس لیے ہوں کہ یہاں میں رہتا بھی نہیں ہوں اور وقتاً فوقتاً کسی بہانے سے آ جانا ہوتا ہے۔ تو 20 جنوری 1987 کو اس تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ یہاں بر صغیر کی معروف و مشہور شاعر استاد الشعراء جناب ظہیر غازی پوری تھے۔ جی ظہیر غازی پوری، ہاں، مرحوم نہایت ہی خوش مزاج ملنسار انسان تھے اور بے لوث خدمت کرنے والے، جنہوں نے اردو ادب کی بے لوث خدمت کی، اپنا تن من دھن سب کچھ لگایا اس میں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت اور کاوش کو قبول فرمائے اور ان کے آخرت میں اس کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے جو ان کی بخشش۔ کچھ سوال ہے ہمارے درشکوں کے لیے، جو نوجوان جو لڑکے ہیں وہ اردو ادب کی اور آنا چاہتے ہیں۔ ہاں، ہندی کے بھی کچھ ہیں اور ہندی ساہتیہ سے بھی ہے جڑے ہوئے کچھ لوگ، اور اردو ادب کو بھی سیکھنا چاہتے ہیں لوگ۔ اس کے بارے میں کچھ ہم لوگوں کو بتائیے کہ جیسے غزل وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ کیا کرے یا کیا پڑھے، کیسے کرے؟ تو جہاں تک سیکھنے کی بات ہے، سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ عام طور پر لوگوں کا رجحان یہ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ اردو ادب کا نام تو لیا کرتے ہیں لوگ، لیکن اس کی اردو ادب میں لوگوں نے صرف شعر و شاعری کو ایک حصہ مان لیا، اردو ادب مان لیا، جبکہ یہ خیال ہی، یہ تصور بالکل غلط ہے۔ اچھا، اردو ادب میں صرف شعر و شاعری نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے۔ تو شعر و شاعری کو ہی مان لیا لوگوں نے
اور زیادہ تر ذوق شوق لوگوں کا اسی کی طرف ہوتا ہے۔ شعر و شاعری ایسی کوئی ٹیکنیکل ہنر کی چیز ایسی نہیں ہے کہ بڑا ہی اس کو کاٹ چھیل کر کے سکھا دے اور سمجھا دے بتا دے۔ ہاں کوئی میکینک اس کے بارے میں یہ بتا دے کہ اس طرح سے یہ بنتا ہے۔ تو اس کا تعلق چونکہ علم سے ہے، ہاں علم اس کے لیے ضروری ہے، اور علم کے لیے پڑھنا بھی ضروری ہے۔ جی بالکل۔ تو جب تک پڑھیں گے نہیں، جب تک مطالعہ نہیں کریں گے جان نہیں سکیں گے۔ تو شعر و شاعری میں یہ ہے کہ لکھنے سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جی پڑھنا چاہیے، اور 100% اگر 100% آپ پڑھیں گے تو اس میں سے 10% آپ لکھ پائیں گے مشکل سے۔ معلوم یہ ہوا کہ 100% پڑھنے کے بعد 10% آپ لکھنے پر کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پڑھنا ضروری ہے، اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک شعر گوئی کا تعلق ہے، شعر گوئی کے لیے موضوع طبع ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ طبیعت انسان کی ایسی ہو کہ وہ شعر پڑھ سکتا ہو، شعر پڑھ سکتا ہو، اس کے پڑھنے کا لہجہ جانتا ہو۔ شعر پڑھنے کا لہجہ الگ ہوتا ہے، نثر پڑھنے کا لہجہ الگ ہوتا ہے، نظم پڑھنے کا لہجہ الگ ہوتا ہے۔ شعر لوگ گا کر کے ترنم سے بھی پڑھتے ہیں، نثر کو آپ گا کر کے نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں اس سے متعلق ہوا کرتی ہیں۔ تو نظم کی صورت میں شاعری سیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ سوچیے کہ اس کا لہجہ اختیار کیجیے کہ ہم کیسے پڑھیں۔ جی ایک کتاب ہے میرے ہاتھ میں، ہاں اس کے بارے میں بتائیے۔ یہ ہے عشق نور، یہ آپ کی شاید سیکنڈ بک ہے نا؟ یہ عکس نور ہماری یہ نعتوں کا دوسرا مجموعہ ہے۔ دوسرا، جی۔ اس سے پہلے حرف نور کے نام سے ایک مجموعہ شائع ہو چکا ہے، لوگوں تک اس کی پذیرائی ہو چکی ہے، اور اب یہ دوسرا نعتیہ مجموعہ ہے عکس نور۔ غزلوں کا مجموعہ بھی ترتیب دیا ہوا ہے، فی الوقت وہ ضیاء شمس کے نام سے ترتیب شدہ مضمون ہے۔ انشاءاللہ تعالی امسال وہ 2023 میں وہ منظر عام پر اسے آ جانا چاہیے۔ ایک اور اس سے یہ ہے کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ پڑھنے کا لہجہ، جی اس لہجے سے متعلق میں یہ بات عرض کر دوں کہ اب جیسے دیکھیے ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں، جس سے پڑھنے کا لہجہ دیکھیے۔ الہی ڈال دے ایسی بہار آنکھوں میں، الہی ڈال دے ایسی بہار آنکھوں میں، رہے نہ کچھ بھی بجز روئے یار آنکھوں میں، بہار بن کے رہے تا ابد میرے مولا، رخ رسول گرامی وقار آنکھوں میں۔ یہ شعر پڑھنے کا لہجہ ہوا۔ اور اگر آپ نثر پڑھتے ہیں تو وہ اس طریقے سے نثر کو پڑھیں گے۔ نعتیہ شاعری کا سلسلہ دور رسالت سے تا ہنوز جاری و ساری ہے۔ اگر نعت گو شعراء کی فہرست بنائی جاتی تو شاید برسوں کام کرنے کے باوجود مکمل طور پر تمام شعراء کے اسماء گرامی یکجا نہیں کیے جا سکتے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عشق و محبت رکھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کثیر تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں رطب اللسان رہا کرتی تھی۔ تو نثر اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو نظم کو اچھا، دوسری چیز یہ نظم پڑھنے کا ایک لہجہ یہ ہے، جس طرح ترنم پڑھتے ہیں آپ، کروں حمد تیری بیان اللہ، کروں حمد تیری بیان اللہ، یہ ممکن ہے مجھ سے کہاں اللہ اللہ،
یہاں اللہ اللہ وہاں اللہ اللہ، یہاں اللہ اللہ وہاں اللہ اللہ، زمین سے تا آسماں اللہ اللہ، زمین سے تا آسماں اللہ اللہ۔ تو میں نے ابھی یہ پڑھنے کا فرق بتایا جی کہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا اردو کو، ہے نا۔ تو یہ نظم پڑھنے کا تحت میں اور ترنم میں یہ دو طریقہ ہے۔ ترنم میں آپ گا کر کے جس طرح سے گانے گاتے ہیں لوگ، ویسے آپ گا کر کے پڑھتے ہیں، اس کو ترنم کہتے ہیں، اور وہ اسی طریقے سے نظم کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، شعر و شاعری پڑھی جاتی ہے، اور نثر پڑھ کر کے آپ کو سنا دیا کہ نثر پڑھنے کا۔ تو پڑھنے سے کتاب کا مطالعہ جب آپ کریں گے اور پڑھیں گے، اس کی عبارت کو پڑھیں گے، تو پڑھنے سے لہجہ جو ہے وہ آپ سیکھیں گے اور جان لیں گے، پڑھتے پڑھتے بات آ جائے گی۔ تو یہ بات بتائیے، اس کے علاوہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہندی والے جو ہے، ہاں ہندی والے کچھ اسٹوڈنٹ ہے یا چھاتر ہے، ہاں وہ کیا کریں گے، کن کو فالو کریں گے، کن کو پڑھیں گے؟ کیونکہ زیادہ تر تو جیسے غالب وغیرہ ہے، تو ابھی تو کتابیں ان کی ہندی میں آنے لگی ہے، ہاں۔ لیکن کچھ اچھے لوگ اب ہندی میں یہ ہوتا ہے کہ اردو شاعری ہندی اسکرپٹ میں جب لکھی جاتی ہے نا، تو ہندی اسکرپٹ میں لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لہجہ تو وہی رہے گا۔ اردو شاعری جس انداز میں لکھی گئی ہے اسی لہجے میں، چاہے وہ ہندی اسکرپٹ میں لکھی ہوئی ہو، اردو اسکرپٹ میں لکھی ہوئی ہو، رومن انگلش اسکرپٹ میں لکھی ہوئی ہو، لیکن پڑھنے کا لہجہ تو وہی ہوگا، ہے نا۔ شاعری پڑھنے کا لہجہ جو ہے وہ وہی ہوگا، چاہے نثر میں ہو یا ترنم میں ہو، تحت میں ہو یا ترنم میں ہو۔ ایک اور چھوٹا سا سوال تھا کہ جیسے جو نئے جو بچے جو لکھنا چاہتے ہیں، غزل یا شعر و شاعری وغیرہ لکھنا شروع کر رہے ہیں، تو وہ پہلے بحر کو سیکھے یا پہلے خیال کو لکھنا شروع کرے؟ نہیں، وہ اپنی طبیعت اسی طریقے سے گنگنا کر کے اپنا یہ مزاج بنائے، جی جی، ہے نا۔ تو پہلے اس کو بحر کسی ایک بات کو جیسے مان لیجئے کہ ہمارا جو ہے یہ وطن ہمیں بہت پیارا ہے، ہے نا۔ یہ دوسرے اور دیشوں سے جس کا رنگ روپ نرالا ہے، نیارا ہے ہمارے لیے، ہے نا۔ تو آپ اسی کو نظم میں کرنا، ہمارا وطن میرا پیارا وطن ہے، سارے سب دیشوں سے نیارا وطن، آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ تو مطلب وزن ایک ہونا چاہیے، تو اس کا تاؤل بٹکرا باڑ جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے، دونوں مصرے کا، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے کوشش کرنی ہے کہ صاحب نظم کو کہا جائے، الفاظ آپ کے چاہے جو بھی ہوں وہ سمجھ میں آئیں، صرف یعنی بغیر معنی مطلب کے الفاظ نہ رکھے جائیں، ہے نا، جس کا کوئی معنی ہو، مطلب ہو، ارتھ ہو۔ تو مطلب پہلے خیال کو دیکھتے ہوئے لکھنا شروع کر دینا چاہیے۔ ہاں، اس طریقے سے، اس لیے کہ اور اس میں آپ کیا چیز، آپ بر سے واقف نہیں ہیں، اوزان سے واقف نہیں ہیں، اس کے چھند سے واقف نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو سوائے اس کے تو اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ آپ گانا سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے، اس کو آپ گنگناتے ہیں، تو جس طرح سے آپ گنگنا کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کہی گئی ہے، اسی طریقے سے آپ اپنی کوئی بات اس میں کہہ دیجیے، ہاں، اتنے ہی وزن میں، اتنے ہی باٹ بٹکرے میں آپ کوئی اپنی ایک بات کہہ دیجیے، تو اب وہ ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو کوئی چیز ایسی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ اپنا خود اپنا دماغ سے سوچ کر کے آپ کوئی بات کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے شاعری وجود میں آتی ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے۔ اور جیسے جیسے ہندی میں تو لکھتے ہی ہیں، الگ کویتا لکھتے ہیں یا مکتک لکھتے ہیں، ہاں، اردو میں شعر و شاعری کے علاوہ اور کیا لکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ لوگ؟ شعر و شاعری میں عام طور پر اب غزلیں کہا کرتے ہیں لوگ، جی جی، ہاں، اور دوسری صرف کی بنسبت یہ آسان ہے،
جی غزلیں تو عام ہیں ہاں جی لوگوں کے بیچ میں. اور اس کے بعد جو اور دوسری صنفیں مرثیے ہیں، قطعات ہیں، رباعی ہے، سب سے مشکل صنف ہے شعر و شاعری کی. سمجھا؟ اس کو بڑے بڑے پریکٹس کرنے والے بھی وہاں تک پہنچتے پہنچتے ایک زمانہ ان کو لگ جائے گا. جی جی سمجھا نا؟ جی وہ ذرا بانٹ بٹکھرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کا. جی. ہاں چلیے بہت ذرا سے کا فرق نکالنا ایک پڑتا ہے. چھوٹی سی اور سوال کرتے ہیں. ہاں جیسے غزل لکھنے والے آج کل بچے جو شعر و شاعری کرتے ہیں یا اسٹارٹنگ کرتے ہیں، ہاں پہلے پیار محبت کا جو کرتے ہیں شعر و شاعری، ہاں تو وہ صحیح ہے یا پھر ایک کوئی سبجیکٹ کو لے کے یا پھر جو ابھی سمے ہے اس کے اکارڈنگ لکھنا صحیح رہتا ہے؟ حالات کو دیکھیے، شاعری کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے. جی پہلے نوابوں کا دور تھا، بادشاہوں کا دور تھا. جی انٹرٹینمنٹ کے لیے ذہن دماغ میں ایسی تھی، دولت تھی، لوگ اس کا یہ رکھا ہے نا. لوگ رنگین غزلیں، رومانی غزلیں کہا کرتے تھے. جی اسی طرح کا مزاج تھا لوگوں کا. جی آج اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی قدر نہیں رہ گئی جی ہے نا. دونوں انتر بھی آپ آج تو اب سنیما میں بھی وہ چیزیں اب نہیں چھوٹتی چلی جا رہی ہیں. جی جی اب تو اس میں بھی کوئی قدر نہیں ہے. نہیں. اور اس کا جو انداز اب سنیما میں ہو گیا ہے، لوگ فلموں میں، جی جی وہ تو فلموں میں وہ گندگی آ گئی ہے. جی وہ شاعری اس کو نہیں کہتے ہیں، وہ چیز شاعری میں شمار نہیں. اور ہاں اس میں غزلیں ہیں، اچھی اچھی غزلیں لوگوں نے کہی ہیں اور رنگین غزلیں کہی ہیں، رومانی غزلیں کہی ہیں. آپ نے دیکھا ہو میرے محبوب کی فلم، اس کے گانے آپ سنتے ہیں، خوبصورت خوبصورت غزلیں اس میں ہیں. وہ حضرت داغ دہلوی کی بھی نظمیں ہیں، اس میں غزلیں ہیں اور بھی لوگوں کی کہی ہوئی ہیں. تو یہ لوگ اچھی اچھی غزلیں کہا کرتے تھے. اس طرح کے مزاج رکھنے والے آج بھی کچھ شاعر کہتے ہیں، منع نہیں ہے، کرنا چاہیے، لیکن آج اس کی قدر نہیں. اور آپ معاشرے کی اصلاح کے غرض سے جو کچھ کہتے ہیں کرتے ہیں وہ ایک شاعری ہے. درندہ ہو گیا ہے آج انسان، اب اس پر آدمیت رو رہی ہے. ابھی اس پہ آدمیت رو رہی ہے. ابھی گجراتو میرٹھ کی زمین پر، ابھی گجراتو میرٹھ کی زمین پر، ابھی گجراتو یو پی کی زمین پر قیامت در قیامت ہو رہی ہے. قیامت در قیامت ہو رہی ہے. حالات جو یہ حالات ہے پہ ہے. سروں کی فصل کاٹی جائے گی پھر. جی سروں کی قتل و غارت ہو رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل. سروں کی فصل کاٹی جائے گی پھر، یہاں ایسی ہی کھیتی ہو رہی ہے. یہاں ایسی ہی کھیتی رہی. واہ بالکل سچا سے ہے. جھلستی حریت اپنے وطن کی، جی جھلستی حریت اپنے وطن، حریت معنی آزادی کے ہیں. آزادی. جھلستی حریت اپنے وطن کی، یقیناً اپنا لاشا ڈھو رہی ہے. واہ. لاشا میت، جی جی جی. یقیناً اپنا لاشا ڈھو رہی ہے. ہوا جمہوریت کا خون لیکن جی عدالت داغ دھبے دھو رہی ہے. عدالت داغ دھبے دھو رہی ہے. بالکل سچا سے ہیں؟ تصور میں ہے منظر شمس ایسا، ایسا غزل خون رنگ آنسو ہو رہی ہے. جب غزل جو لکھ رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ جیسے معلوم ہوتا ہے خون کے آنسو نکل رہے ہیں. کوئی اچھے دل سے یہ سب کیفیت تو آدمی نہیں لکھتا. رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے اپنے دیش کی حالتوں کو دیکھ ہے نا. اب لوگوں کی مان لیجئے کہ ہم کو اصلاح کرنی ہے، آپ کو بتائیں گے. اب چلیے دیکھیے، ہم کو پیغام دینا ہے، معاشرے کی اصلاح کرنی ہے. لوگوں کے اندر کیا بیماری ہے ان کو تعلیم دینا ہے، کچھ شکشا دینی ہے ان کو. تو شکشا کے لیے لازم ہے کہ کچھ ایسا ٹاپک آپ لیجئے جس سے ان کو وچن پروچن آپ ان کو کچھ دے سکیں جو ان کے کام آنے والی چیز ہے. تب اس طرح کی غزل سنیے. اپنی حیات و موت کی زرعی کتاب رکھ، کردار کر بلند حسین لاجواب رکھ، تعبیر جس کی شاد کرے خود تیری حیات، آنکھوں میں اپنی ایسا ہنسی کوئی خواب رکھ. بہت بڑھیا ہیں
بدلے مزاج دہر کا تیرے حساب، اپنے عمل میں ایسا کوئی انقلاب رکھ، کل تک تھیں جس سے خیرہ نگاہیں جہان کی، اپنی نظر میں آج وہی آب و تاب رکھ، زرتاب ہو کلام میں لفظوں کا پیرہن، فکر و نوا کو مثل شگفتہ گلاب رکھ، تمہاری سوچ تمہاری فکر ایسی ہو جس طرح سے اس انداز میں پیش کرو جیسے کھلتے ہوئے گلاب کو دیکھ کر کے لوگ خوش ہوتے ہیں، تمہاری بات کو سن کر کے ایسے خوش ہے نا۔ اوروں سے تو حساب کی جرأت نہ کر کبھی، دفتر میں اپنے پہلے خود اپنا حساب رکھ، دوسروں کے اندر کیا عیب ہے وہ دیکھنے سے اس کو دیکھنے سے پہلے اپنے کو دیکھو کہ میرے اندر کیا کیا عیب ہے، اور اس کو دور اگر کر لو گے تو دوسرے کے عیب تو خود دور ہو جائیں گے۔ علم و عمل کا نور عطا کر جہان کو، تاج شعار اپنا مسلسل شباب رکھ، تہذیب و ارتقاء کا سبق لوگ لے سکیں، لازم ہے شمس کھول کے دل کی کتاب رکھ۔ ایسی بات کرو کہ تمہاری تہذیب کو لوگ اپنائیں، جس سے ملک میں تہذیب و ترقی یہاں کے معاشرے کی نظر آئے، ہے نا۔ تو تمہارے جو دل کی کتاب ہے، جو تمہارے دل سے آواز جو نکل رہی ہے، اس انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ وہ بھی تمہاری تہذیب کو، تمہارے ملک کو کہ بد تہذیبی کو، بدحالی کو دور کرنے میں معاون ثابت ہو۔ تو ایک پیغام دینے کی صورت میں اس طریقے کے ایسے مضامین ہوا کرتے ہیں۔ اور آپ کا سوال اسی سے متعلق تھا کہ ہم کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اگر تو اس کو کیسے لکھیں، تو یہ اس کی مثال میں نے۔ ہمارے درشکوں کو بہت ساری ابھی جانکاری مل چکی ہوگی، اور جاتے جاتے ہم لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ یہاں کے بچوں کے لیے کیا بولنا چاہیں گے، کیسا لکھے یا پھر کیا کرے؟ یہ جو ہم لوگ گروپ بناتے ہیں یا مشاعرے ہوتے ہیں تو وہ کتنا کارگر ہے، وہ صحیح ہے؟ کارگر صرف اسی حد تک ہے کہ اس میں آپ اکٹھا ہو کر کے، جمع ہو کر کے جو آپ اپنا جو کچھ کہیں گے، جس انداز میں کہیں گے، اس کو جب ایک دوسرے ساتھی کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس سے ان کا حوصلہ بڑھے گا، ان کے اندر کہنے کی ہمت پیدا ہوگی، ہے نا۔ اب وہ دیکھیں گے کہ یہ بات کس طرح سے کہی گئی ہے۔ تو اسی لیے آپ کو میں نے مشورہ دیا کہ یہاں مقامی طور پر جو لوگ ہیں ان سے آپ رجوع کیجئے اور ان کے ساتھ لگیے، تو انشاءاللہ آپ صحیح اس پر آئیں گے، سمجھا نا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ سے جو ملاقات ہوئی ہے ہماری، اور جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اس انٹرویو کو دیکھیں گے، بہت کچھ سیکھنے ملے گا ہمارے درشکوں کو، اور پھر جب سر کے پاس وقت ہوگا تو ضرور سر سے پھر گفتگو کریں گے ہم لوگ، اور پھر ملتے ہیں۔ جی، تو آپ کو سر کیسا لگا ہم لوگوں کی کوشش؟ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی کاوش ہے آپ کی، میری دعا ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہوں ہر طرح سے اور لگے رہیں اپنی دھن میں۔ میں سامعین سے بھی اس بات کی درخواست کروں گا، اور یہ خواہش ہماری ہوگی کہ یہ جو گولڈن آور کے نام سے ان کا یہ چینل ہے، اس کو آپ حضرات بغور دیکھیں، سنیں، سمجھیں، اور سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، ایک دوسرے کے شیئر کریں اپنی باتوں کو، اور ساتھ ساتھ یہ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ جتنے لوگوں کو یہ پیش کر رہے ہیں، جن لوگوں کو سن رہے ہیں، جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، ان کے چینل کے مادھیم سے لوگ جو کچھ بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچائیں، اور ان کے پہنچنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا ہو، مزید اس سے اچھا وہ کرتے رہیں۔ اس لیے میری بھی یہ خواہش ہے کہ اس میں ان کو کوآپریشن ملنا چاہیے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ حضرات ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں تاکہ ان کا چینل جو ہے کامیاب ثابت ہو اپنی کاوش میں۔ ہاں، یہ بات جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ اس طرح کی ایک لائبریری کا قیام یہاں میں لانا چاہ رہے ہیں کہ جتنے رائٹرس ہیں وہ کتابیں اپنی وہاں ان کی لائبریری تک پہنچائیں، اور ان کی کتابیں بھی لوگوں کے سامنے آئیں، اور اس کے مطالعہ لوگ کریں، پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں، اور اس کے مطابق خود بھی کریں، لوگوں کو
सिखाएं, बताएं, समझाएं हैं, और ख़ुद भी उसमें शामिल हूँ। जी। इसके अलावा और दूसरी किताबें भी जो लाइब्रेरी में मुफीद और कारआमद आप लोगों के लिए हूँ, आप आएँ लाइब्रेरी में, बैठें, सुनें, देखें, समझें और उनका मुताला करें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके। जी जी। और बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। जी जी बिल्कुल। मैं बहुत उम्मीद बहुत करता शुक्रिया हूँ कि ये बातें आपके लिए कारगर और मुफीद साबित होंगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना कीमती समय देने के लिए सर। हाँ, जज़ाकल्लाह।